ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے۔ سیاسی رہنماؤں کو قومی سلامتی صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ بریفنگ موجودہ پاک بھارت صورتحال اور اس کے مضمرات پر ہوگی۔ شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلیٰ مثال قرار دی جا رہی ہے۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر پاکستان کا ایک اور منہ توڑ جواب۔ پاکستان نے بھارتی بحری جہازوں کا اپنی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا۔ وزارت بحری امور نے باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کا پاکستانی بندرگاہوں پر داخلہ فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ کوئی پاکستانی پرچم بردار بحری جہاز بھی بھارتی بندرگاہوں کا رخ نہیں کرے گا۔ فیصلہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ روس نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے رابطہ کر کے کہا شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیے کی روشنی میں دونوں ممالک کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا روس امن کا حامی ہے اور خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے۔ روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ روسی ٹی وی چینل RT کو انٹرویو میں کہا اگر بھارت نے حملہ کیا تو روایتی اور ایٹمی ہتھیاروں سمیت پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے پاس انٹیلیجنس شواہد موجود ہیں۔ بھارت حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ خطرہ حقیقی نوعیت کا ہے۔ کسی بھی حرکت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ Media of India and the irresponsible statements coming out from that side has compelled us, and there are some other leaked documents whereby it has been decided to strike certain areas of Pakistan. So that makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. We are going to respond this time. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear. And I'll stop there. The two countries are two nuclear power. There is all the more need to de-escalate the tensions. Any attempt to usurp the water of the lower riparian or to stop it or to divert it would be an act of war against Pakistan and would be responded with full force of power, including full spectrum of power. خلیج تعاون کونسل نے جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم بدیوی نے پہلگام میں سیاحوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور بات چیت کی زبان کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اختلافات کے حل کے لیے پرامن ذرائع اختیار کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دہشت گردی کی مخالفت میں خلیج تعاون کونسل کے اصولی موقف کا بھی اعادہ کیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری اپنی کوششیں تیز کرے۔ یورپ کے اہم ملکوں نے آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوئس حکومت نے شفاف تحقیقات میں معاونت کی پیشکش بھی کی۔ کشیدگی سے بچنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے لیے تحمل کی اہمیت پر زور دیا۔ واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یورپی ممالک نے پاکستانی تجویز کی حمایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بیان جاری کر دیا۔ سوئٹزرلینڈ اور یونان نے پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات سے متعلق پاکستان کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سوئس حکومت نے شفاف تحقیقات میں معاونت کی پیشکش بھی کی ہے۔ دفتر خارجہ نے سوشل میڈیا پر سوئس وزیر خارجہ اگنازیو کاسس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور تحقیقات سے متعلق اس کی تجویز کی حمایت کی۔ بیان کے مطابق کاسس نے کہا سوئٹزرلینڈ غیر جانبدار تحقیقات میں معاونت کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے اور مناسب طریقہ کار تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔
دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق یونان کے وزیر خارجہ جارج گیرا پیٹرائٹس نے بھی پاکستان کی غیر جانبدار تحقیقات کی تجویز کا خیر مقدم کیا. کشیدگی سے بچنے اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے تحمل کی اہمیت پر زور دیا. ملیشیا نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملیشین ہم منصب نے ٹیلی فون پر گفتگو میں پاکستان کی امن کے لیے کوششوں کو سراہا. کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی مفاد کے تحفظ کا بھرپور حق رکھتا ہے. دونوں رہنماؤں نے بدلتی صورتحال میں قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. اسحاق ڈار نے ملیشین ہم منصب سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا. بدلتی صورتحال سے بھی آگاہ کیا. پاکستان کے خلاف بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور بے بنیاد الزامات مسترد کیے. کہا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. ملیشین وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کل پاکستان پہنچ رہے ہیں. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عباس عراقچی کل پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے. دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر ہونے والی پیش رفت پر بات کریں گے. عباس عراقچی رواں ہفتے بھارت کے دورے پر بھی جائیں گے. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ایران نے دونوں ملکوں کو ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے. امریکی ارکان کانگریس نے پاک بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کو کشیدگی میں کمی لا کر مذاکرات کا مشورہ دیا ہے. نیو یارک میں پاکستانی امریکن ریپبلکن کلب کے استقبالیے میں رکن کانگریس کیت سیلف کا کہنا تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان دہائیوں سے تنازع ہے. Say, India and Pakistan have had trouble for decades. Both nuclear powers. Nuclear war is unthinkable. And I will tell you, when any war starts, you cannot control it. I hope that India and Pakistan can keep their troubles to a low level until they can be solved. Because war between Pakistan and India is unthinkable. The earth is populated by human beings, which we are all failing and fallible creatures. And some entity, in this case I believe it is the United States, allied with other like-minded, free countries that have to provide the example. پاکستان کے اقتصادی استحکام کو سبوتاژ کرنے کی بھارتی سازش پھر بے نقاب ہو گئی. پاکستان کا قرض رکوانے میں ناکامی پر بھارت نے آئی ایم ایف میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرشن مورتی وی سبرامن کو واپس بلا لیا. کرشن مورتی کو مدت مکمل ہونے سے 6 ماہ قبل ہی واپس بلا لیا گیا. سرکاری طور پر انہیں ہٹانے کی وجوہات نہیں بتائی گئی. غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے سبرامنین کو ہٹانے کی ایک وجہ آئی ایم ایف ڈیٹا پر اعتراض کرنا ہے. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت کی جانب سے آزادی اظہار رائے پر پابندی کا سلسلہ جاری ہے. مودی سرکار پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر رہی ہے. آئی ایس پی آر اور وزیر اعظم کے بعد اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا تھا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ کردار پر خود بھارتی میڈیا نے ہی سوالات اٹھا دیے. بھارتی میڈیا پر نظر رکھنے والے ادارے نیوز لانڈری کا کہنا ہے بھارتی میڈیا پر مسلسل پاکستان مخالف کچھ بڑا ہونے کا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. مودی کی معمول کی میٹنگز کو بھی جنگی اقدامات کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. یہی نہیں، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد نریندر مودی پر بھارتی عوام کی تنقید بھی جاری ہے. کہا مودی دورہ سعودی عرب سے ایمرجنسی واپسی پر کشمیر کے بجائے بہار گیا. جب کسی کے گھر حادثہ ہو تو اس کے گھر جانا چاہیے یا کہیں اور. یہ اپنا ٹور جو ہے ودیش سے کینسل کر کے آتے ہیں کیونکہ آتنکوادی حملہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد آپ مجھے بتاؤ کہاں جانا چاہیے. نہیں، آپ اگر کسی کی سنتے ہیں کسی کی موت ہوگی آپ اس کے گھر جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آرام سے سنتے ہیں ہو اس کو یہ ہو گیا. آپ اس کے گھر جائیں گے کہ آپ ہمسائے کے گھر جائیں گے؟ آپ اسی کے گھر جائیں گے جہاں پر وہ حادثہ سانحہ ہوا ہوتا ہے. لیکن مودی جی تو آ گئے وہاں سے، لیکن جب لینڈ ہوئے تو اس کے بعد سیدھا بہار. ارے کشمیر آنا تھا. او آئی سی کا بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے اسلاموفوبیا پر اظہار تشویش. او آئی سی نے کہا پہلگام واقعے کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت اور مسلمانوں کے خلاف مہم ناقابل قبول ہے. بھارت 200 ملین مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا پابند ہے. بھارت میں مذہبی آزادی اور تحفظ یقینی بنایا جائے. اقوام متحدہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کرے. بھارت نفرت انگیز جرائم میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائے.
OIC نے کہا بین الاقوامی معاہدے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں. بھارتی مسلمانوں کی تذلیل عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. OIC نے بھارت میں مسلم دشمن بیانی اور تشدد کی لہر پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا مسلمانوں پر حملے انسانی وقار کی کھلی خلاف ورزی ہیں. مسلمانوں کو بغیر ثبوت مورد الزام ٹھہرانا افسوسناک ہے. تو جناب PSL 10 کا آج ہونے جا رہا ہے بڑا مقابلہ لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے درمیان. یہ دوسرا ٹاکرا ہے جو آج ہونے جا رہا ہے. پہلے ٹاکرے میں لاہور قلندرز نے کنگز کو شکست دی تھی اور آج کراچی کنگز اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے. قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے درمیان میچ رات 8 بجے کھیلا جائے گا. PSL میں آج روایتی حریفوں کا مقابلہ ہوگا ٹف. کراچی کا بدلہ لاہور میں لینا کنگز کا ہدف. جس کا پورا فائدہ اٹھایا شان مسعود نے. بڑے مقابلے کے لیے کراچی کنگز کی بھرپور پریکٹس، بیٹنگ بالنگ اور پاور ہٹنگ پر خاص توجہ دی. 8 میچوں کے بعد قلندرز کی 9 پوائنٹس کے ساتھ تیسری اور کراچی کی 8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھی پوزیشن ہے. دونوں ٹیموں کا ٹاپ آرڈر خطرناک. کنگز کے وارنر، سائفٹ اور ونس، لاہور کے فخر، عبداللہ اور مچل. ہیڈ ٹو ہیڈ مقابلوں میں کراچی کو واضح برتری حاصل. 20 میچوں میں 13 جیتے، 7 میں لاہور قلندرز کامیاب رہی. سیزن 10 کے پہلے میچ میں قلندرز نے بازی ماری تھی. آخری 6 مقابلوں میں کراچی نے 5 بار لاہور کو شکست دی. سنڈے بنے گا فینس کے لیے فنڈے. قذافی اسٹیڈیم میں لگیں گے بھرپور چوکے چھکے. حسن علی نے اگینسٹ دا ٹرن اور کامیاب ہو گئے. تو جناب کراچی کنگز کی جو ٹیم ہے وہ لاہور قلندرز کے خلاف میچ جیتنے کے لیے پرعزم ہے، لیکن کراچی کنگز کی ٹیم کے اندر 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں. فاسٹ بالر شاہنواز دہانی کو ایڈم ملنے کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. ایڈم ملنے گھٹنے کی انجری کے باعث PSL سے باہر ہیں. فواد علی ہیمسٹرنگ انجری کا شکار ہو کر کچھ میچز نہیں کھیلیں گے، جبکہ فواد کی جگہ وکٹ کیپر بیٹر سعد بیگ کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. تو جناب PSL 10 کا آج بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے درمیان. اس 2 ٹیموں کے درمیان جب بھی میچ ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے جو فینس ہوتے ہیں وہ کافی پرجوش ہوتے ہیں. آج بھی کچھ یہی حال ہے. تو کراچی کے جو فینس ہیں ڈیوڈ وارنر کی بڑی اننگز کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ کین ولیمسن کو ٹیم میں شامل کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. لاہور کے فینس کہتے ہیں کہ ہماری بالنگ مضبوط ہے. کراچی کنگز کی بیٹنگ اور لاہور کی بالنگ کا مقابلہ ہوگا. حسن علی فارم میں بہت اچھی بولنگ کر رہے ہیں. اگر ہمارے ڈیوڈ وارنر چل گئے تو انشاءاللہ اچھا سے اچھا اسکور بنائیں گے. اور اگر پچ دیکھی جائے گی نا، اگر بولنگ پچ پہ کھلائیں گے پھر تو 150 اسکور بھی وہاں پہ کافی ہے. یہ بالنگ زیادہ اسٹرانگ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے شاہین ہے، حارث رؤف ہے، لیکن میچ اچھا ہوا. آج میرا ٹیم فیوریٹ لاہور قلندر ہے اور وہ کمبینیشن ہے کراچی ٹیم کا، وہ بیسٹ ہے، بہترین ہے. کین ولیمسن کو کھلانا چاہیے آج میں. لاہور قلندر کی بولنگ بہت اچھی ہے، ان کی بیٹنگ ان کی بولنگ تو میچ دیکھنے کا مزہ ہے اور اعتماد حاصل کرے. بہت بڑا میچ ہے جی. کراچی اور لاہور کی ویسے کافی زیادہ ویلیو ہوتی ہے. کراچی فیوریٹ ٹیم ہے. جیمز وینز ہیں، کین ولیمسن کافی مشہور بیٹسمین اور کافی اچھے ٹیلنٹڈ. حسن علی بہت ہی میرے فیوریٹ پلیئر ہیں جن کو میں خود ہی فالو کرتا ہوں. تو کراچی کنگ انشاءاللہ جیتے گی. کراچی پچھلی بار لاہور سے ہار گئی تھی، لیکن اس بار ہم نے بدلہ لینا ہے. کراچی کو بھی چاہیے کین ولیمسن اپنے ساتھ کھلا دے. حارث رؤف ہو گیا، ان کے لیے مشکل کر سکتی ہے کیونکہ ان کے بالنگ ہمارے پاس انٹرنیشنل کے بالر رہے. اس بار تیسرا کیچ اور ایک اور وکٹ گئی. خوشدیل شاہ کی ہم اگر بات کریں تو وہ بھی کافی فارم میں نظر آ رہا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنا کراچی کنگز کے ساتھ ہی اور ہمیشہ کنگز کے ساتھ ہی رہیں گے. اور ڈیوڈ وارنر آج جو ہے اپنی جاندار بیٹنگ دکھائیں گے. ویلکم بیک. امریکی ماہرین نے گاڑی بنانے میں مدد کے لیے انسان نما روبوٹ تیار کر لیا. گاڑیوں کے پرزے نکالنے اور بھاری بوجھ سنبھالنے کا کام کرے گا. روبوٹ کو جارجیا میں ہنڈائی کے پلانٹ میں تعینات کیا جائے گا. اور خبر دیں گے آپ کو وفاقی وزیر اطلاعات اور DGISPR آج رات 9 بجے سیاسی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے. تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو قومی سلامتی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی. یہ بریفنگ پاک بھارت موجودہ قومی سلامتی صورتحال اور اس کے مضمرات کے حوالے سے ہوگی. شرکاء کو افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات، ریاستی موقف سے آگاہ کیا جائے گا. موجودہ صورتحال میں یہ بریفنگ قومی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی اعلی مثال ہے. انڈس کمیشن نے بھارت کی 37 معاہدوں کی خلاف ورزی کی تفصیلات حکومت کو بھجوا دی. انڈس کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے بھارت 3 ڈیمز کی تعمیر کر کے عملاً خلاف ورزی کر چکا ہے. بھارت نے 2005 میں بگلیہار ڈیم، 2010 میں کشن گنگا اور 2016 میں رتلے ڈیم تعمیر پر ٹریٹی کو نظر انداز کیا. بھارت نے تینوں ڈیمز کی تعمیر اپنی سیاست اور دہشت گردی کی آڑ میں شروع کی. اب تک کے لیے اتنا ہی.